یہ تو ہمارا ٹیچنگ میتھڈولوجی ابھی تک بتایا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا پڑھانے کا طریقہ ایسا پرانا طریقہ نہیں، ایسا طریقہ ہے الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اس وقت ماڈرن جو نئے نئے ٹیکنالوجیز آئی ہیں اس کی روشنی میں جو ایڈوانس میتھڈولوجی ہو سکتی ہے وہ ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ دے کے ہم پڑھاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک دوسرے سیشن میں ہم جا رہے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ ہم ہماری اسکول میں سائنس کو پڑھاتے ہیں، میتھس کو پڑھاتے ہیں، سوشل اسٹڈی کو پڑھاتے ہیں، ڈرائنگ کو پڑھاتے ہیں، یہ سب اسلامک کانسیپٹ میں پڑھاتے ہیں۔ میتھس سائنس پڑھتے پڑھتے بچے کو اسلام آتا ہے، میتھس پڑھتے پڑھتے بچے کو اسلام آتا ہے، سوشل اسٹڈی پڑھتے پڑھتے بچے کو اسلام آتا ہے، ڈرائنگ پڑھتے پڑھتے بچے کو اسلام آتا ہے۔ کیسے آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیچھے کرو بھائی، تم جلدی نہ کرو۔ ٹیچنگ میتھمیٹک ان اسلامک کانسیپٹ۔ دیکھیے ہماری کتاب یہ ہے، ہم کو پوچھتے ہیں آپ کا سلیبس مولانا دے دیجئے۔ یہ دیکھیے میتھمیٹکس ٹوڈے بک 0B OP ملہوترا SK گپتا کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ UKG کی کتاب ہے، میں ایک سیمپل آپ کو دے رہا ہوں۔ یس دیکھیے اس کے اندر ہے ایک سم ہے، there are 2 candles on the birthday cake. Draw 3 more candles by tracing the broken lines. How many candles are there altogether? ایک برتھ ڈے کیک ہے، بچے سے ایک کوسچن ہے کہ 2 کینڈل جل رہے ہیں، 3 اور کینڈل ہیں جو بروکن لائنز میں ہیں، بروکن لائنز کو جوائن کرو اور اس کے بعد بتاؤ کہ 2 + 3 کتنے ہوئے ہیں۔ 2 منٹ پیچھے لو۔ یہ سم کرے گا بچہ تو سم تو ہو جائے گا، 3 + 2 = 5 سمجھ میں آ جائے گا۔ جانتے ہیں ایک اور چیز اسے سمجھ میں آئی، اس کو ایک چیز اور سمجھ میں آئی، وہ گھر آئے گا یہ حساب کرنے کے بعد کہے گا آپ کو پپا میرا برتھ ڈے کب منائیں گے، آپ میرا برتھ ڈے کب منائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھو برتھ ڈے پارٹیز ہو رہی ہیں، برتھ ڈے پکا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ عیسائی کلچر ہے، کرسچن کلچر ہے، ہمارے پیرنٹس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کتاب میں برتھ ڈے کے کینڈل کا حساب کر کے آئے ہیں، تو کتاب میں برتھ ڈے منائے ہیں تو گھر میں کیوں نہیں منائیں گے، تو آ کر گھر میں برتھ ڈے مناتے ہیں۔ گڈ، آگے چلو۔ دیکھیے دوسرا حساب، میں آپ کو صرف سائیکالوجی بتا رہا ہوں، اسی کتاب میں جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کتاب میں۔ سم رائٹ دا مسنگ نمبرز، 8 + 1 نیچے لکھنا ہے، 8 + 1 نیچے لکھنا ہے، 7 + 2 کتنے ہوتے اس پہ سم لکھنا ہے۔ لیکن اس کو یہ کرنے کے لیے جو مثال دی ہے کس چیز کی دی ہے دیکھ رہے ہیں آپ، کارڈوں کی دی ہے۔ کون سے کارڈ؟ جوا کھیلنے والا کارڈ دیے ہیں۔ آپ کا بچہ جوا کھیلے گا اور کیا کھیلے گا کر رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچہ میتھس پڑھ رہا ہے، میتھس میں کون سا دین ہے حضرت؟ آپ لوگ بہت کنزرویٹو ہیں۔ چلو آگے۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنی ورک بک بنائے ہیں، ہر اسکول کے اندر، یہاں سے سن لو، جتنے اسکولز ہیں سارے اسکولز کے اندر 2 کتابیں رکھتے ہیں۔ ایک کتاب اسی چاند کمپنی کی، اسی کتاب کی ایک ورک بک ہے جو سب اسکولوں میں چلتی ہے، جہاں چاند بک رکھی جاتی ہے۔ اس بک میں اور پریکٹس کرنے کے لیے ورک بک رکھتے ہیں۔ وہ جو آپ نے پہلے بک دیکھی وہ سلیبس کی بک ہوتی ہے، ورک بک جو ہے وہ سلیبس کی نہیں ہوتی ہے، لیکن مزید پریکٹس کرانے کے لیے ورک بک بنائی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے اسکول میں جائیے، آپ تھوڑا سا اپنے بچوں کے کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ہر کتاب کے ساتھ اس کی ورک بک ہے، اس لیے ہے کہ تاکہ اچھی پریکٹس ہو۔ تو گورنمنٹ کے نزدیک آپ کتاب وہ رکھیے، لیکن گورنمنٹ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ نے ورک بک کون سی رکھی ہے۔ ورک بک آپ جو چاہیے رکھیے مزید پریکٹس کرانے کے لیے۔
ہماری ورک بک کو ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم دو چیزیں تیار کیے ہیں. ایک ورک بک تیار کیے ہیں, ایل کے جی یو کے جی کی ورک بک نہیں تیار کیے, ابھی یو کے جی کے بکس بھی آ گئے ہمارے. ایل کے جی یو کے جی کو ہم نے اپنے بکس ڈائریکٹ رکھے ہیں, اور فرسٹ اسٹینڈرڈ سے بکس کے ساتھ جو سلیبس کے بکس ہیں اس کے ساتھ ورک بکس بنائے ہیں. ہم نے یہ ورک بک بنایا ہے. آج میں جامع مسجد کے اندر جمعہ کے خطبے میں نے بتایا کہ ہماری اسکول گنٹور میں ہے, ٹمکور میں ہے, بنگلور میں. ہم نے کسی اور اسکول کے لیے ٹیچرز کا انٹرویو لیا, مراد آباد میں ٹیچرز کا انٹرویو لیا. آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں بھی ٹیچرز کا انٹرویو لیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس امت کا حال بہت برا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, دانشوروں, نہیں سنبھلو گے خدا کو بہت بڑا جواب دینا پڑے گا. آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے آپ کو دل کو بہلائیں گے, دل کو بہلانے سے کام نہیں چلے گا. حضرت آپ کو بتاتا ہوں میں کہ گنٹور کے اندر تقریباً 26 ٹیچرز کا میں انٹرویو لیا. 26 ٹیچرز کا انٹرویو لیا. ہمارے ہاں انٹرویو کو آنے کے لیے جو ڈگری ہے اس ڈگری کے اندر فرسٹ کلاس پاس ہونا ضروری ہے. فرسٹ کلاس پاس نہ ہو تو ہم اس کا اپلیکیشن ہی نہیں لیتے ہیں. 26 ٹیچرز آئیں ہماری گنٹور کے اسکول کو انٹرویو دینے کے لیے. 26 ٹیچرز میں ہم نے سبجیکٹ کا انٹرویو لیا. انٹرویو لینے کے بعد چونکہ ہماری اسکول اسلامک اسکول ہے, اسلامک اویئرنیس کے بارے میں ہم کو یہ کبھی بھی امید نہیں ہے کہ اس کو اسلام کے فقہ سے وہ واقف ہے, اسلام کے عقائد سے, پورے عقائد سے واقف ہے. بہت علم ہم کو کبھی بھی یہ نہیں ہے بنیادی معلومات ہیں یا نہیں ہے, یہ دیکھنے کے لیے ہم نے ٹیچرز کا انٹرویو لیا. 26 ٹیچرز کا انٹرویو لیا. پورے ٹیچرز ایک دو کے علاوہ سب برقع اوڑھ کر آئے تھے. برقع اوڑھ کر وہ ٹیچرز آئی ہیں تو سمجھ لو کہ مذہبی گھرانے کی ہیں, گھرانے کا بیک گراؤنڈ مذہبی ہے. 26 ٹیچرز کا انٹرویو لیا. آپ کو بتاتا ہوں 26 ٹیچر کو جب اسلامک اویئرنیس کا میں نے سوال کیا کہ بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے, 26 میں ایک یا دو کے علاوہ کسی کو ہمارے نبی کا نام یاد نہیں تھا. کسی کو ہمارے نبی کا نام یاد نہیں تھا. میں مراد آباد گیا. مراد آباد علماء کا شہر ہے, مراد آباد تاریخی شہر ہے, بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں. جگر مراد آبادی کے اشعار تو میں اتنے یاد کر چکا ہوں. وہ ہزار دشمن جان سہی, وہ ہزار دشمن جان سہی, مجھے غیر پھر بھی عزیز ہے. تیری خاک کے پا جسے چھو گئی وہ برا بھی ہو تو برا نہیں. یہ اس طرح کے اعلیٰ اشعار جہاں سے کہے گئے وہاں کا آپ کو حال بولتا ہوں. وہاں پر تقریباً 42 ٹیچروں کا میں نے انٹرویو لیا. پورے برقعے میں فرسٹ کلاس پاس. 42 ٹیچروں میں ایک دو کے علاوہ کسی کو ہمارے نبی کا نام یاد نہیں تھا. ایک ٹیچر سے ہم نے کہا کہ میں چند ناموں کو گناتا ہوں, اس میں سے بتاؤ کون ہیں. ہم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے کون ہے بتاؤ. وہ ٹیچر کہتی ہے کہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام سر بٹ آئی ایم کنفیوز. ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے سر, مجھے آپ اسلامی سوالات نہ کرو, مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے, میں کنفیوز ہوں. بنگلور میں نے لیا. میں کسی کی عزت کے ساتھ یہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, فکر دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کے شہر میں بھی آج انٹرویو لیا میں نے. یہ مولانا ناصر صاحب کچھ جان بوجھ کر میں انٹرویو میں ساتھ بٹھایا. آپ کو یہاں کا بھی یہ حال بولتا ہوں کہ اکثروں کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی کون ہے. ایک بچی سے ہم نے پوچھا, اللہ اس کو علم سے نوازے, میں اس کو دعا دیتا ہوں. میں کسی کو بلیم کرنا نہیں چاہتا ہوں, وہ بچوں کی غلطی نہیں ہے, ان کے ماں باپ کی غلطی ہے. وہ ماں باپ کو قیامت میں بہت بڑا جواب دینا پڑے گا, بہت بڑا جواب دینا پڑے گا. تم نے مشنری اسکول میں داخلہ کرایا. ہم نے ایک بچی سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام تو معلوم نہیں تھا, ہم نے اس سے کہا کہ لاسٹ پروفٹ ہیں یا کیا ہے, کیا
موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے؟ بچی کہتی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی بہت سے نبی آئے، اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بچے ابھی مولانا تصور صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہماری اسکول جب یہ آئے تو ہمارے بچے ان سے سوالات کر رہے تھے، فیبریکیٹڈ نہیں تھے، تیار کیے ہوئے نہیں تھے۔ ہمارے ساتھ انجینئر صاحب تھے، اور انجینئر صاحب تو ایسا نہیں کہ دھوکہ کھا جائیں گے، وہ تو بہت سوالات کر رہے تھے ان سے۔ ان کے ساتھ ایک بچی حجاب پر لڑ رہی تھی، حجاب کے مسئلے پر لڑ رہی تھی۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسلامک سوالات کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے، بڑے بڑے سوالات کر رہے تھے۔ کوئی اسلامک اسٹڈی میں نہیں پڑھے، انہی میتھ سائنس میں پڑھے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ ہماری ورک بک ہے۔ 3 مونس 4 فلاورز۔ مونس کو رکھا قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ نیچے لکھا سنس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر لکھا پھول۔ یہ نام بھی ہم نے پھول کے بھی اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں دی تھیں۔ اپنے ریحانۃ الجنہ کہا کہ جنت کے پھول ہیں، تو اس لیے ہم نے بھی پھول کا نام پھول کا دیا۔ کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں ہر چیز میں۔ تو بیٹیوں کا نام لکھا زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سم ہے، یہ دونوں کو دیکھنا ہے۔ Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had 3 sons and 4 daughters. How many children did Muhammad sallallahu alaihi wasallam has? 3 plus 4 is equal to 7. یہاں بچے کو 3 plus 4 بھی is equal to 7 بھی سمجھ میں آ رہا، ایک میسیج بھی مل رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ دل کی طرف متوجہ ہو کر بتاؤ کہ ہم میں سے کس کس کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کتنی ہیں؟ ہم کو معلوم ہے کہ فلاں میچ میں فلاں نے کتنے رن مارے تھے، ہم کو معلوم ہے فلاں فلم میں فلاں گانے میں کس نے ڈانس کیا تھا۔ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہے۔ لیکن اگر جنرل نالج کی طرح معلوم، جنرل نالج کی بکس ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑو، جنرل نالج کے نام سے اس کو یاد رکھ لیتے، لیکن ہم کو یاد نہیں ہے تو ہمارے آقا کا تعارف یاد نہیں ہے۔ دیکھیے اب ہم آگے جاتے ہیں میتھس کو، چلو آگے، تھوڑا سا دیر ہو رہی ہے۔ سنیے، یہ سبٹریکشن سکھانے کے لیے ہیں، اس کو ہم نے لکھ دیا، ڈائمنڈز بنایا، اس کے اندر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے نام لکھا، نیچے سم دیا۔ There are 11 uncles of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 uncles embraced Islam. 11 minus 2 how many? کہ 2 اسلام قبول کیے تو بچے کتنے، پورے چاچا کتنے ہوئے؟ نیکسٹ۔